اب میں دعوت خطاب کے لیے زحمت دوں گا ممتاز صاحب ہی جناب خورشید احمد صاحب کو کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خورشید احمد. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، اسحاق شہزاد صاحب نے فرمایا مگر مختصر. سب سے پہلے تو میں عابد بروہی، اسحاق شہزاد اور بلوچ اتحاد امن دوست کے تمام ذمہ داران کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، متشکر ہوں. شاہ جی کے حوالے سے میں ایک بات جانتا ہوں، میری اپنی جنم بھومی لیاری کی ہے. شاہ جی سے بڑی اچھی یاد اللہ رہی، اور جب میں پی ایف یو جے کا وائس پریزیڈنٹ تھا اور ڈان کے لاہور کے نثار عثمانی صاحب مرحوم اس کے پریزیڈنٹ تھے، ہم ایک میٹنگ میں لاہور جا رہے تھے، تو جب انہیں پتہ چلا، شاہ جی اپنے کسی کام سے لاہور اس کے بعد اسلام آباد جانا تھا، نثار عثمانی صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ نادر شاہ عادل بھی آ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ واحد شخص ہے جو کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں گیا، لیکن نادر شاہ کے استقبال کے لیے نثار عثمانی جو ہے ریلوے اسٹیشن تھا. جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ تھا پی ایف یو جے. نادر شاہ عادل جیسے کہ حسن عباس نے کہا ایک انسان تھے، ٹھیک ہے. اور جب وہ علیل تھے تو میری 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے عابد بروہی سے بھی بات چیت چلتی رہی. نادر شاہ عادل اگر اردو صحافت کے حوالے سے دیکھا جائے، بخدا یہ کہہ رہا ہوں، اردو صحافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر صرف چند نام نظر آتے ہیں، چند نام، اس میں نادر شاہ عادل کا نام شامل ہے. ان کا کردار نہ صرف صاف تھا بلکہ انتہائی شفاف تھا، ٹرانسپیرنٹ. آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے تھے، اور بے شمار شاگرد ہیں صحافت کے حوالے سے ان کے، کئی لوگوں نے ان سے سیکھا. بہرکیف میں چاہتا ہوں کہ لمبی تقریر ہو جائے، لیکن پہلے ہی یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، حتیٰ کہ ہم نے ہمیشہ حکم عدولی کی ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کی حکم عدولی کی ہے جو ہمیں زندہ کی دیوار سے ڈراتے رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی حکم عدولی کی ہے جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، شاہی مہمان خانے کی زیارت ہوگی تو ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن بہرحال اسحاق شہزاد ہمارا دوست ہے. ہسٹری میکر بلوچی